الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ دستور اہل سنت و جماعت کے مطابق، ہم لوگ اہل سنت ہیں، اہل سنت والے ہیں، کٹر اہل سنت ہیں، تو آئیے اہل سنت کے مطابق اپنے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھے باوز بلند اللہم صلی علی محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ کئی جمعے سے موسمی بخار نے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی شفا دے، آپ کو بھی شفا دے۔ ابھی بھی رات بھر میں بخار میں تھا اور الحمدللہ ابھی کچھ درست ہوں۔ محترم حضرات، ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، میں عرض کیے دیتا ہوں کہ میں نے آپ سے درود پاک پڑھنے کو کہا ہے، اور جو کام جس سے کہا جائے اگر اس کا مطلب، اس کا مقصد، اس کا فائدہ نظر نہ آئے تو انسان کو بے چینی ہونے لگتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کام میں کر رہا ہوں، میرا کیا فائدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اس فائدے کو آج میں بیان کر دوں کہ درود پاک یہ سب سے افضل عبادت ہے، یا وظیفہ کہہ لیں، سب سے بہتر وظیفہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ میں درود پاک یا صلاۃ و سلام کا ورد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے، اس کی رحمت سے، اس کی جو سانس ہے اس کی گرمی سے ایک بادل کو پیدا فرماتا ہے، اور اس بادل کو حکم ہوتا ہے کہ برس، بس وہ بادل اللہ کا حکم پا کر برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ کتابوں میں آیا ہے، حدیثوں میں آیا ہے کہ جب وہ بادل زمین پر گرتا ہے، اس کے قطرے، پانی کے قطرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اس قطرے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سونا پیدا فرماتا ہے، اور جب وہی قطرہ کسی پہاڑ پر گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے چاندی پیدا فرماتا ہے، اور جب وہی قطرہ کسی بندے کافر، یعنی کافر بندہ، خدا کا تو سب بندے ہیں نا، سب بندے ہیں خدا کے، کسی کافر بندے کے سر پر گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو اس سے سونے پیدا ہوتے ہیں، چاندی پیدا ہوتے ہیں، کسی کو ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسے تو بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن ایک روایت میں ہے کہ جب بندہ مومن اپنے پیارے آقا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور اس فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ رحمت کے سمندر میں غوطہ لگاؤ۔ کیا حکم ہوتا ہے؟ رحمت کے سمندر میں غوطہ لگاؤ، اور جب وہ فرشتہ حکم ربی پاتا ہے اور رحمت کے سمندر میں غوطہ لگاتا اور اوپر آ کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو اس سے جتنے بھی قطرے پیدا ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک ایک قطرے کے عوض، ایک ایک قطرے کے بدلے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور پھر اس فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ تم اس انسان کے لیے، یعنی جس نے درود پاک پڑھا اور جس کی برکت سے، جس کی وجہ سے تمہیں بنایا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے،
اس کے لیے زندگی بھر دعائے مغفرت کرو۔ اللہ اکبر۔ وہ فرشتہ حکم ربی پا کر کے اس انسان کے لیے دعائے مغفرت شروع کر دیتا ہے۔ اور جب اس کا آخری وقت آتا ہے، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، تو وہ فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے پروردگار عالم، جس ڈیوٹی پر، جس کام پر تو نے مجھے مقرر کیا تھا، وہ انسان اب ہے نہیں دنیا میں، اب میں کیا کروں؟ کیا یہاں رہ کر تیری تسبیح و تحلیل کروں؟ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری تسبیح و تحلیل کرنے کے لیے بے شمار فرشتے مقرر ہیں۔ تم ایسا کرو کہ تم چلے جاؤ اسی بندے کی قبر پر، اسی بندے کی قبر پر چلے جاؤ اور قیامت تک ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو، مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ اللہ اکبر۔ وہ فرشتے فوراً وہاں سے واپس آ کر اس بندے مومن کے قبر پر قیامت تک دعائے مغفرت فرماتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ عقل مند ہے، سمجھ گئے ہوں گے کہ جب جن کے لیے رحمت کے فرشتے، اللہ کے مقرب فرشتے دعائے مغفرت کرے، ان کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ لہذا درود پاک کو آپ ہلکے میں نہ لیں، قسم خدا کی کہتا ہوں، اسے ہلکے میں نہ لیں۔ میری نظر میں اور چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، حوالے کے ساتھ کہتا ہوں کہ تمام عبادتوں سے افضل والا اگر کوئی وظیفہ ہے تو وہ نبی پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ رسول کی سنت ہے، روزہ رکھتے ہیں، رسول کی سنت ہے، غریب و مساکین کی امداد کرتے ہیں، یہ رسول کی سنت ہے، لیکن یہ درود خدا کی سنت ہے۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تو بخوبی جانتے ہیں کہ ایک خدا کی ذات ہے اور ایک رسول کی ذات ہے، دونوں میں افضل و اعلیٰ خدا کی ذات ہے، خدا سے بڑا کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا خدا ہے، اس کے بعد ہمارے رسول ہیں۔ اور جو جس قدر افضل و اعلیٰ ہوتا ہے ان کے کام بھی افضل و اعلیٰ ہوتے ہیں۔ جس طرح رسول کی سنت تمام سنتوں سے افضل و اعلیٰ ہے، اسی طرح خدا کی سنت تمام سنتوں سے افضل و اعلیٰ ہے، کیونکہ خدا نے خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے مقدس فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ بندے مومن، تم بھی پیارے آقا پر درود و سلام پڑھا کرو، جس طرح حق ہے اس طرح پڑھو، خوب خوب پڑھو، یہ مفہوم ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ خدا ہر کام سے پاک ہے، اللہ کے ذمے میں نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، لیکن اللہ کون سا کام کر رہا ہے؟ اپنے محبوب پر درود پڑھ رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ اللہ کی سنت ہوئی، لہٰذا تمام عبادتوں سے افضل و اعلیٰ اگر کوئی شے ہے، کوئی وظیفہ ہے تو میرے آقا پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا علماء کرام کیوں کہتے ہیں درود شریف پڑھنے کے لیے، صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے؟ یہ خدا کی سنت آپ ادا کر رہے ہیں۔ آپ افسوس نہ کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو بندہ مومن، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا درود پاک کا ورد کرتے رہیں، جہاں رہیں، جس حالت میں رہیں، درود شریف پڑھیں۔ محترم حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، گفتگو چل رہی تھی کہ جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں رسول اللہ کا ذکر بھی ہے، جہاں جہاں خدا کا ذکر ہے وہاں وہاں رسول کا ذکر ہے، یعنی کوئی ایسی شے نہیں جہاں رسول کا ذکر نہ ہو۔ قبرستان وہ ایسی جگہ ہے جہاں کسی کا ذکر نہیں ہوتا، وہاں بھی میرے سرکار کا ذکر ہو رہا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دین کو قبول فرمائے. آپ کے اس دین کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والدین کریمین کی مغفرت فرمائے. آپ کے جو دلی تمنائیں، دعائیں، خواہشات، جذبات ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں کو قبول فرمائے آج اس دین کے طفیل. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محترم حضرات، تو بات چل رہی تھی کہ جہاں جہاں خدا کا ذکر ہے وہاں وہاں میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے. قبرستان وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں کسی کا ذکر نہیں ہوتا ہے، وہاں بھی میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے. اب آپ دیکھ لیں، من ربوں کا تیرا رب کون ہے؟ ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ سوال قبر. اس کے بعد فرشتے پوچھتے ہیں ماں کنتا تقول فی ھذا الرجل، کہ اس مقدس محترم معزز انسان کے بارے میں تم دنیا میں کیا کہتے تھے. وہاں پہ یہ سوال نہیں ہوتا کیا کہتے ہو، اس وقت تو ہوشیار ہو جائے گا آدمی، فوراً کہیں میرے مصطفیٰ ہیں. کیا کہتے تھے دنیا میں؟ یہ ذکر رسول ہی تو ہے، رسول کا ذکر ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. محترم حضرات، رسول کو سمجھیں. رسول کا معنی کیا ہوتا ہے، مطلب کیا ہوتا ہے، مفہوم کیا ہوتا ہے. آپ اپنے ذہن کو کہیں اور نہ لے جائیں، بالکل میری گفتگو پر رکھیں، انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی بات. رسول کا معنی سمجھنے کے لیے، اس کا مطلب سمجھنے کے لیے تین چیزوں کو سمجھنا اور جاننا بہت ضروری ہے. پہلے تو یہ کہ بھیجنے والا، دوسرا آنے والا، تیسرا پانے والا. اگر بھیجنے والا کوئی نہ ہو تو کون بھیجے گا؟ اگر آنے والا نہ ہو تو کس کو بھیجا جائے گا؟ اگر پانے والا نہ ہو تو کس کے پاس بھیجا جائے گا؟ آپ مثال کے طور پر یہ سمجھیں کہ ابھی آپ بمبئی کی سرزمین سے لکھنؤ کے لیے ایک پوسٹ کارڈ روانہ کرتے ہیں تو اس میں بھی تین چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. پہلا یہ کہ آپ کا موجود ہونا ضروری ہے، اگر آپ نہیں رہیں گے تو بھیجے گا کون؟ دوسرا پوسٹ کارڈ کا ہونا ضروری ہے، اگر پوسٹ کارڈ نہ ہو تو بھیجا کس کو جائے گا؟ تیسرا یہ ہے کہ لکھنؤ کا ایڈریس ہونا ضروری ہے، اگر ایڈریس نہ ہو تو کہاں بھیجا جائے گا؟ محترم حضرات، اگر آپ نے اس مثال کو سمجھ لیا ہے تو آگے بھی ذہن دوڑائیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. رسول کا معنی ہے بھیجا ہوا، بھیجا گیا. اب آئیے ان تینوں چیزوں کو ہم قرآن میں ڈھونڈتے ہیں، قرآن سے تلاش کرتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن، اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کا بھیجا ہوا ہے. اللہ اکبر. اس میں تین چیزوں کا ضروری ہے سمجھنا. اے قرآن تو بتا کس نے بھیجا؟ تو قرآن جواب دیتا ہے قد جاءکم من اللہ، اللہ کی طرف سے آیا. پھر سوال ہوتا ہے کون آیا؟ جواب ملتا ہے قرآن کی طرف سے محمد رسول اللہ. اور پھر سوال ہوتا ہے کس کی طرف آیا، کس کے پاس آیا؟ قرآن جواب دیتے ہوئے نظر آتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کے جواب سے ہمیں علم ہو گیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ بھیجنے والا خدا کی ذات ہے، آنے والے مصطفیٰ کی ذات ہے، اور پانے والے ہم گنہگار امتی ہیں.
اللہ اکبر. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم امتیوں کے درمیان رکھا. اس میں حکمت کیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درمیان میں رکھا. اللہ، رسول اور انسان بیچ میں کیوں رکھا؟ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتا ہے کہ اے محبوب، جو کچھ تمہیں چاہیے وہ مجھ سے لو. نماز لینا ہے خدا سے لو، روزہ لینا ہے خدا سے لو، عبادت لینا ہے خدا سے لو. اور اے میرے بندو، تمہیں جو کچھ لینا ہے وہ میرے رسول سے لو، ڈائریکٹ نہیں مل سکتا ہے. تمہیں حج لینا ہے تو رسول کی بارگاہ میں جاؤ، قرآن لینا ہے رسول کی بارگاہ میں جاؤ، جو کچھ بھی لینا ہے رسول کی بارگاہ میں جانا پڑے گا. نہیں ڈائریکٹ تمہیں مجھ سے نہیں ملنے والا ہے. تو پتہ چلا کہ جو کچھ بھی لینا ہے پہلے رسول سے لینا ہے، ڈائریکٹ خدا سے نہیں مل سکتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو درمیان میں رکھا، بیچ میں رکھا. اور جو چیز بیچ میں ہوتی ہے اس کا تعلق، اس کا رابطہ اوپر سے بھی ہوتا ہے، نیچے سے بھی ہوتا ہے. تو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رابطہ خدا سے بھی ہے اور نیچے خلق خدا سے بھی ہے، خدا کے مخلوق سے بھی ہے. محترم حضرات، لیکن افسوس کی بات ہے کہ میرے رسول کی عظمت کا کچھ لوگ منکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے. اگر آپ رسول کی عظمت کی بات کرتے ہیں، رفعت کی بات کرتے ہیں، ان کے بلندی کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے. حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا جیسے سامنے دیکھا کرتے تھے ویسے ہی پیچھے بھی دیکھا کرتے تھے. ایک صحابی رسول مسجد نبوی میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور سب سے پچھلی صف میں نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. نماز میں ان سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے. پیارے آقا سب ملاحظہ فرما رہے ہیں. پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جو ہی سلام پھیرتے ہیں ان سے مخاطب ہو کر کے ان کا نام باضابطہ طور سے نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں ادھر آؤ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے کچھ خبر نہیں ہے؟ میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اللہ اکبر، کہ تم نے نماز میں یہ غلطی کی. اللہ اکبر. اللہ کے پیارے نبی ظہر کی نماز فرما رہے ہیں. یہ ان کے لیے ہے جو لوگ نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے اگلی صف میں ہے اور جو انسان آیا وہ سب سے پچھلی صف میں ہے، لیکن پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ لیتے ہیں کہ ان سے کیا غلطی ہوتی ہے. اللہ اکبر. لیکن جب میں نے اس حدیث پاک کے مفہوم کو ایک جگہ بیان کیا تو ایک منکر نے انکار کر دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی آگے بھی دیکھے اور پیچھے بھی دیکھے. میں نے کہا بالکل ہے، یہ تو میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ہے، ان کی تو بات ہی چھوڑ دیں. ارے ان کے غلاموں کا یہ عالم ہے کہ پوری دنیا کو اپنی ہتھیلی پر ایسے دیکھتے ہیں جیسے آپ رائی کے دانہ کو دیکھتے ہیں. غوث پاک کا مہینہ آنے والا ہے. غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں اپنی ہتھیلی پر جیسے رائی کا دانہ ہے. اللہ اکبر. اب آپ اندازہ لگائیے ان کے غلاموں کا یہ عالم ہے کہ پوری دنیا کو رائی کے دانے کے برابر دیکھ رہے ہیں تو رسول پاک کا عالم کیا ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے ان سے سمجھانے کے لیے کہا کہ بات سمجھ میں آ جائے، میں نے ان سے کہا کہ یہ تو میرے غوث کی بات ہے، میرے غوث کے جد اعلیٰ محمد رسول اللہ کی بات ہے. ارے ایک عام انسان بھی آگے دیکھ سکتا ہے، پیچھے دیکھ سکتا ہے. وہ بڑا تعجب کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے.
میں نے کہا کہ ایک عام انسان بھی آگے دیکھ سکتا ہے پیچھے دیکھ سکتا ہے ایک ہی جگہ بیٹھ کر. میں نے مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے کہا کہ دیکھو ایک گاڑی کا ڈرائیور جب وہ ڈرائیو کرتا ہے تو اس کے سامنے شیشہ ہوتا ہے, وہ گھوم کر کے ایسے نہیں دیکھتا ہے کہ پیچھے کیا ہو گیا, وہیں سے بیٹھے بیٹھے پیچھے کا بھی معائنہ کرتا ہے آگے کا بھی معائنہ کرتا ہے. وہ فوراً کہنے لگا مولانا وہ شیشہ کی مدد سے دیکھتا ہے. میں نے کہا یہی تو بات ہے, اس کے سامنے شیشہ کا آئینہ ہے جس کی وجہ سے وہ آگے بھی دیکھتا ہے پیچھے بھی دیکھتا ہے, لیکن جس کے سامنے خدا نے نبوت کا آئینہ رکھ دیا ہو اور اس نبوت کے آئینے میں پیارے آقا آگے بھی دیکھتے ہیں پیچھے بھی دیکھتے, تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ اللہ اکبر, لاجواب ہو گیا. لیکن جو منکر ہوتا ہے دلیل پہ دلیل دے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو ہدایت عطا فرمائے اور نبی کی عظمت رفعت پہ زیادہ سے زیادہ خوشی منانے اور ان کی رفعت کو بلند کرنے ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا ٹائم ہو گیا ہے. جن بھائیوں نے سنت ابھی نہیں پڑھی ہے وہ سنت پڑھ لیں. اور ایک بات میں کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ میں بھی ایک انسان ہوں, میرے اندر بھی دل ہے. کبھی 5 منٹ آگے بھی ہو سکتی ہے بات, کبھی پیچھے بھی ہو سکتی, کیونکہ میں کمپیوٹر نہیں ہوں کہ سیٹ کر کے آؤں گا کہ اتنے پہ ختم کرنا ہے. تو کبھی بھی زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے تو گھبرانے کی بات نہیں. ابھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, لیکن میں لمبی گفتگو ہونے کی وجہ سے یہیں پہ اختتام کر رہا ہوں. ابھی پوری بات ہوئی نہیں. محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے, پورا کلام ابھی باقی ہی ہے. ذہن میں ادھر ادھر کی باتیں آ جاتی ہے, بیچ میں ذہن ڈسٹرب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے چھوٹ جاتا ہے. انشاءاللہ اب تو اس کے بعد 11ویں شریف آ رہا ہے, جیسے جیسے موقع آئے گا یہ ناچیز آپ کے سامنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جو بھی چاہے گا بیان کرے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو حق سننے, حق بولنے, حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی نمازی ہیں, جتنے بھی مقتدی, اللہ تبارک و تعالی انہیں دین و دنیا ہر جگہ کامیاب عطا فرمائے, کامیابی عطا فرمائے, دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.